نہیں ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں میرے بھائی، تو کہتا ہے میرا نبی، اگر اسی نبی نے یہ کہہ دیا تو میرا امتی نہیں ہے، بتا تیرا کیا بنے گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من غشا فلیس منا، جو بندہ ملاوٹ کرے اس کا کملی والے سے کوئی تعلق ناراض تو نہیں ہے؟ ادھر جی دودھ میں پانی ملانے والی رسم کھا گئی ہمیں، یہ نبی کا میلاد بھی منانے والا ہو، دودھ میں پانی بھی ملا رہا ہو، شرم اگر نہیں آتی؟ اللہ کی قسم سوچئے تو صحیح، کس نبی کا میلاد منا رہا، کس نبی کا ذکر کر رہا، کس نبی کی حیاتی کا تذکرہ سنا رہا؟ وہ میرے مصطفیٰ پاک کی ذات ہے۔ یہودیوں کو اونٹ میرے تیرے نبی نے بیچے، واللہ ایک اونٹ لنگڑا سرکار نے بیچ دیا، آپ کو یاد نہ رہا بتانا، ایک دن گزر گیا سرکار کو یاد آیا میں نے اونٹ بیچا ہے۔ میرے تیرے نبی نے صحرا کی جانب نکلے، دوست تو دور دراز گئے، اس یہودی کو تلاش کر رہے وہ کہیں مل جائے۔ دوستو تیسرے دن وہ بندہ ملا، میرے تیرے نبی نے بلا کر فرمایا او جانے والے تو نے مجھ سے اونٹ خریدے؟ کہنے لگا میں نے خریدے۔ سرکار نے فرمایا اونٹوں میں ایک لنگڑا اونٹ بھی بک گیا، اس کی قیمت میں تمہیں واپس کرنے لگا۔ وہ یہودی کہنے لگا اے محمد مصطفیٰ مجھے تو نہیں سمجھ آئی کوئی اونٹ لنگڑا بھی آیا ہے۔ سرکار نے فرمایا بیچے میں نے ہیں، تمہیں نہیں سمجھ آئی؟ فرمایا میرے تیرے نبی نے اونٹ لنگڑا بک گیا۔ خدا کی قسم وہ کہنے والا کہنے لگا محمد مصطفیٰ ذرا چہرہ سامنے کرو، سرکار کا چہرہ تکنے لگا، ٹکی پہن کر نبی پاک کا چہرہ دیکھ رہا۔ سرکار نے فرمایا قیمت واپس لے لو نا، وہ دیکھ رہا، ارے دیکھتا کیا ہے؟ کہنے لگا محمد مصطفیٰ میں یہ دیکھ رہا ہوں جو مجھے اونٹ کے بارے میں دھوکہ نہیں دے رہا، وہ مجھے رب کے بارے میں بھی دھوکہ نہیں دے گا۔ اے محمد مصطفیٰ میں قیمت بعد میں واپس لوں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر خدا کا بندہ بنا دو۔ یہاں ملاوٹ کو اپنی زندگی کا دستور بنایا گیا ہے۔ بے شک بازار میں جائیں، جوان مصطفیٰ کا میلاد بھی منا رہا، جوان نبی کا ذکر بھی کرا رہا، جوان مصطفیٰ پر قربانی کے دعوے بھی کر رہا، لیکن حال یہ ہے معاشرے میں آگ لگ چکی ہے، معاشرے سے شرم و حیا کی دھجیاں اڑائی جا چکی ہیں، ماں اور بہن کا احترام ختم ہو چکا ہے، لیکن میلاد بھی ہو رہا۔ یا سارا سال بے حیائی کی جائے، سال کے بعد ایک دن میلاد منا کر نبی کے نام کا لنگر کھا لیا جائے تو کیا سارے سال کی غلطیاں معاف ہو جائیں؟ بولو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، رات کو گشت کرنے کے لیے نکلے، گلی میں ہیں، ایک دروازے پر پہنچے، ماں اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہی ہے بیٹی جلدی کرو دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو۔ بچی کہنے لگی امی دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، ماں کہتی ہے بیٹی جلدی کرو دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی کہنے لگی امی میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ حضرت فاروق اعظم نے منع کر رکھا ہے۔ کس نے منع کر رکھا ہے؟ ہائے کاش آج بھی کوئی ماں ایسی ہو جو اگر بچی کو کہے کہ دودھ میں پانی ملاؤ تو بیٹی ماں کے منہ کو بند کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کہے اماں غلط کام ہے نہیں ملاؤں گی، لیکن یہ تب بھی ہوگا جب ماؤں اور بچیوں کی تربیت کا معاملہ ہوگا، جب تربیت ہوگی۔ حال یہ ہے کہ دوستان گرامی کا ماں نے ایک دو بار بچی کو کہا دودھ میں پانی ملا دو، بچی کہنے لگی اپنی جان دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ میرے دوستو حضرت سیدنا فاروق اعظم دروازے پر کھڑے ہیں، سن رہے ہیں، رات کا پچھلا وقت ہے، میرے دوستو رات تو گزر گئی، بچی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ حال یہ تھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے،
مسجد میں آپ کے بیٹے اور شہزادے بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے. حضرت فاروق اعظم نے اپنے تینوں بچوں کو بٹھا کر فرمانے لگے, او میرے جوان بیٹو, میری بات سنو, تم میں کوئی ایک میرا سب ساتھ حامی بھر لے کہ فلاں غریب عورت کی بیٹی ہے, اس بیٹی سے شادی کر لے, اس سے رشتہ میں مانگنے کے لیے تیار. دوستان گرامی قدر, ایک بچہ جب مان گیا, حضرت فاروق اعظم نے اپنا پیغام اس غریب عورت کے گھر میں بھجوایا. اے اللہ کی بندی, اگر پسند کرے تو فاروق اعظم کے بچے کے لیے بچی کا رشتہ دے دے. وہ عورت رونے لگی, اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی جاری ہو گئی, کہنے لگی, کہاں حضرت فاروق اعظم جو 20 لاکھ مربع میل کا بادشاہ, اور کہاں ہم غریب کہ ایک دن کی روٹی کھائیں, دوسرے دن کے لیے کھانا گھر میں نہیں ہوتا. اے فاروق اعظم, میری بچی کا رشتہ لینے کے لیے کیسے تیار ہو گئے؟ آپ فرمانے لگے, اے اللہ کی بندی, ہم نے تمہاری امیری کو نہیں دیکھا, ہم نے تمہاری کوٹھیوں اور بنگلوں کو نہیں دیکھا, ہم نے دیکھا تیری بچی کے دل میں مصطفیٰ کا پیار بڑا. ہم نے تو یہ دیکھا ہے. اب دیکھو نا اپنا بھی, اپنے گریبان میں خان کو, کیا ہم میلاد منا رہے ہیں تو واقعی سچے میلادی بن رہے ہیں؟ میں سارے لوگوں کی تو بات نہیں کر رہا, میں تو انہی کی کر رہا ہوں جن کو یہ احساس نہیں. ہم کس نبی کے ہیں میرے دوستو؟ خدا کی قسم, اگر کافر بھی سرکار کے ساتھ معاملہ کرتے وہ حیران ہو جاتے, سرکار کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے. لیکن حال یہ ہے, یہاں پر تو سودی کاروبار کیا جاتا ہے اور اتنے شوق میں کیا جاتا ہے. دنیا کہتی ہے کہ جناب علامہ صاحب, مولوی صاحب, مولانا صاحب, تم بھی کاروبار کرو, بچوں کا مستقبل بن جائے گا. میں نے کہا, نادان, تجھے اس مستقبل کی پڑی ہے, لیکن کل قبر اور قیامت میں بھی مستقبل ہی ہوگا پتا. اس مستقبل میں ہار گیا کیا بن گیا. سودی کاروبار بڑی شوق سے کیے جاتے ہیں, کرتے ہیں لوگ, یہ نہیں. سودی کاروبار ہو رہا. میں نے کہا, میلاد منانے والے ذرا سوچ تو صحیح, یہ سود جو لے دے رہا, خدا کی قسم یہ رب اور رسول سے جنگ ہے. ادھر تو میلاد بھی منا رہا, ادھر سود بھی لے دے رہا. بینک کی ساری کمائی سودی ماحول میں بنتی ہے. بتاؤ آج ہمارے کتنے اکاؤنٹ ہیں اور کتنے بینک بیلنس ہیں جو بینکوں کے اندر ہیں, یہ سودی نظام کے تحت آ رہے. اور دوستان گرامی قدر, آج اگر ہمارا بچہ رشوت کی بنیاد پر ہزاروں اہلیت رکھنے والے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر بڑے عہدے پر متمکن ہو گیا, کوئی وزیر بن رہا, کوئی مشیر بن رہا, کوئی سیکرٹری بن رہا, کوئی اعلیٰ عہدے پر بن رہا, پیچھے ہزاروں بندے ہیں, لیکن رشوت کے زور پر بلندی والے مقام پر پہنچا. پتا خدا کی قسم, رشوت اتنا بڑا بھیانک عمل ہے جس سے رب بھی ناراض ہو رہا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا, لوگوں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا بھی جہنم میں جائے گا, لینے والا بھی جہنم میں جائے گا. میلاد تو منا رہے ہیں, میلاد تو اچھا عمل ہے, لیکن میلاد کا کوئی تقاضا بھی ہے, میلاد کی کوئی صورت حیات بھی ہے, میلاد کو منانے والے کے لیے کوئی پیغام بھی ہے. میلاد منانے والے خدا کی قسم آج سے تحیہ کر لے, جس نبی کا ذکر سننے کے لیے مل رہا, یہی نبی میری قبر میں ہماری نجات کا سامان لے کر آئے گا. جہاں میں ساری دنیا چھوڑ جائے گی, بھائی قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے, ہمارے رشتہ دار واپس آ جائیں گے. واللہ اسی قبر میں اگر کوئی ذات آئے گی تو وہ آمنہ کا لال آئے گا. بولیے کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ کملی والا.
پہچاننا تیرے لیے آسان ہو جائے گا. لیکن اگر نبی کے کام اور نبی کے نام کا دعویٰ سچا ہو اور حقیقت میں سچی بات سننی کرتا ہو تو سانے گرامی قدر قبر میں پہچاننا آسان ہو جائے گا. اور یہ اپنے دل کی تختی پر بات لکھ لے او سنی میرے بھائی, اللہ کی قسم یہ نماز کا وقت آ جائے, تیرے چہرے پر سلوٹ نہ پڑ جائے, یہ نماز پڑھنی پڑ گئی ہے, اب ٹھنڈا یہ پانی کون وضو کرے گا؟ آشا وکلا, خدا کی قسم میرے تیرے نبی نے فرمایا قیامت والا روز آئے گا, وہ میلاد والے نبی کی بات کرنے لگا. میرے تیرے نبی نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا, کہیں ظلم کا اندھیرا نظر آئے گا, کہیں جور کا اندھیرا نظر آئے گا, کہیں بے ایمانی کا اندھیرا نظر آئے گا, کہیں دنیا کی آلائشوں اور گناہوں کا اندھیرا نظر آئے گا. لیکن کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے, ہاتھ چمک رہے ہوں گے, پیر چمک رہے ہوں گے. یا رسول اللہ یہ وہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا لوگوں یہ وہ لوگ ہیں جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا یہ لوگ وضو کر کے نماز پڑھتے تھے. آزاد چمک رہے ہوں. یہاں پہلی بھی میرے دوست بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں جی جنازے کا وقت ہو, جنازہ پڑھنے کے لیے تو لوگوں کی صفیں در صفیں ہوتی ہیں, لیکن نماز اذان ہو جائے مسجد میں ہماری صفیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں. ہائے کاش کوئی ہم پر کھڑا ہونے والا مسجد میں آ جائے, ہمارے قرآن انتظار کر رہے ہیں, ہائے کاش کوئی کھولنے والا آ جائے. میں نے کہا او میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح, تیرا بھائی انگلینڈ میں رہتا ہو, وہ وہاں سے تجھے کال کرے, کال کٹ جائے, تجھے چین نہیں آئے گا, سکون نہیں آئے گا, تم بار بار ادھر سے کال کرنے کی کوشش کرے گا کیوں کال کٹ گئی. لیکن کبھی نہیں سوچا 14 صدیاں پہلے مصطفیٰ کی ذات پر اترنے والا قرآن یہ تیرے میرے لیے آیا, لیکن آج تک ہم نے اسے اخلاص سے سینے سے نہ لگایا. خدا کی قسم میرے تیرے نبی نے فرمایا میری دلی حسرت ہے کہ میرا ہر امتی قرآن کی ایک سورہ ملک کا حافظ ہو جائے, لیکن تمہارا ہمارا حشر یہ ہے کہ ساری زندگی گزر گئی نماز میں قل ہو اللہ احد کے علاوہ کوئی نہیں آتا. سوچو ہم سرکار کا میلاد منانے والے, ہمیں کچھ خیال آئے کہ ہم صحیح معنوں میں سرکار کے غلام بنیں, صحیح معنوں میں نوکر بنیں, کوئی دین کے لیے محنت کریں, کوئی دین کے لیے کام اپنے لیے منتخب کریں کہ اس نبی کا کام کر کے جائیں گے. خدا کی قسم وہ نبی تجھے مرنے نہیں دے گا, یہاں بھی زندہ ہو تو اگر سرکار کی محبت ہوگی قبروں میں بھی زندہ رکھے گا. لیکن اس نبی کے کام سے کوئی پیار ہو تو صحیح ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. سنیو احساس کرو وقت ہے, موت آ جائے گی, وہاں کوئی چیز نہیں جائے گی, قبروں میں اس نبی کا اجالا کام آئے گا, اس نبی کا کام تمہارے کام آئے گا. میرے دوستو ذرا سوچئے یہی نماز ہے, نماز کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. زکوٰۃ اگر رب نے فرض فرمائی ہے تو سرکار کے قدم زمین پر تھے, زکوٰۃ کا آرڈر آیا, اور اگر روزوں کا حکم آئے تو سرکار کے قدوم محمد لزوم زمین پر تھے, خدا نے حکم ارشاد فرمایا. لیکن خدا کی قسم جب نماز کا حکم دینا چاہا رب نے اپنے یار کو عرشوں پر بلایا, عرشوں پر بلا کر معراج کی رات یہ نماز والا تحفہ عطا فرمایا. بتاؤ اگر کمبی والا یہ تحفہ تمہارے میرے لیے لایا ہے اور ہم نے نماز پڑھتے وقت شرم آئے تو ہمارے جیسے امتیوں کی بھی کوئی ہے ویلیو. دعا کرو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں صحیح معنوں میں سرکار کا میلادیہ بنائے اور صحیح معنوں میں ہمیں سرکار کا نوکر اور خادم بنائے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہماری اس محفل اور ہماری اس بزم کو اپنی خاص بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ چودھری محمد شہزاد صاحب کی اس کوشش اور اس کاوش اور اس محنت کو اپنی خاص بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں ان کی عزت میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آج کی محفل میلاد مصطفیٰ کو درجہ کمال عطا فرمائے. وما علیہ